حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں شیطان سے ملاقات کروں، شیطان کو دیکھوں میں وہ کیسا ہے اور وہ کیسے واردات، اس کا طریقہ کار، اس کا حملہ کیسا ہے۔ شیطان سے ملاقات کی تمنا کی تو شیطان کو آپ نے دیکھا کیسے؟ پھر آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو آگے میں نے دیکھا ایک باریش اور بہت ہی ایک ضعیف العمر اور بزرگ ٹائپ کا آدمی۔ جب میں نے اس کے دیکھا تو مجھے ایک خوف طاری ہوا، اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک ہیبت سی، ایک خوف۔ تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، اے جنید، میں وہی ہوں جس کی تمنا کرتے ہو ملاقات کی۔ آپ فرماتے میں فوراً اس کی بات سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ فرماتے میں نے فوراً اسے کہا کہ تو وہی بدبخت ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ ہی نہیں کیا، تو وہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے جنید، کیا تو چاہتا ہے میں غیر اللہ کو سجدہ کروں؟ حضرت جنید آپ فرماتے اس کی بات جب میں نے سنی کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں، یہ تو بہت ہی بڑا توحید پرست ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا وسوسہ جب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً الہام کیا، اے جنید، اسے کہہ دے کذبتا، کہ تو جھوٹا ہے، لو کنت عبدا مامورا ما خرجت عن امرہ، اے خبیث، تو جھوٹا ہے۔ اگر تو اللہ کا عبادت گزار ہوتا، اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ آدم کو سجدہ کرنا ہی عبادت تھا، کیونکہ تجھے حکم تھا۔ عبادت اسی کی ہوتی ہے جس کا حکم ہوتا ہے۔ تعظیم آدم حکم تھا، حکم الہی تھا، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے مثال کے طور پر کہ والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہو، اونچا بھی نہ بولو، والدین کا احترام، ادب کرو۔ میرے فرائض، میرے حکم کے بعد، میری عبادت کے بعد جو مرتبہ ہے تابعداری کا، فرما برداری کا، وہ والدین ہیں۔ تو یہ والدین کے آگے اتنی عاجزی کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا یہ شیطان کی اپنی چال تھی، اپنی خوشی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کو کیسے بچایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان عبادی، بے شک میرے بندے، اے شیطان، جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا غلبہ ان پر نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عبادت گزار بنی اسرائیل کا، وہ پہاڑ کے اوپر اس نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی تھا، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، پھل کھا لیتا، یا کوئی چیز درختوں سے اتار کر کھاتا، پانی پیتا اور دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ شیطان نے بڑا زور لگایا، ابلیس نے بڑا زور لگایا، وہ کسی چیلے، شیطان کے چیلے کے آگے وہ کسی شیطان سے بھی وہ بہک نہ سکا۔ ابلیس نے ایک مرتبہ اپنے سارے جتنے بھی اس کے کارکن تھے، چیلے تھے، وہ سارے اکٹھے کیے، کہنے لگا، اے میرے چیلو، ایک انسان بڑی دیر سے میرے آگے اکڑا ہوا ہے، وہ زیر نہیں ہو رہا، وہ عبادت سے باز نہیں آ رہا، اسے جو گمراہ کرے گا اسے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ ایک کھڑا ہوا چیلا کہنے لگا، میں ایسے اس کو گمراہ کروں گا
عورتوں کے چکر میں اس طرح پھنسا دوں گا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دوسرا کہنے لگا میں اس طرح کروں گا کہ اسے میں دنیا کی دولت کی خواہشات ایسی اس کے دل میں پیدا کروں گا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرے نے اور زیادہ، چوتھے نے اور زیادہ اپنے اپنے طریقے بتائے۔ ابلیس کہنے لگا اے میرے چیلو، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ کوئی بھی وار اس پر نہیں چل رہا، میرا حملہ نہیں ہو رہا۔ ایک شیطان، ایک ابلیس کا جو چیلا ہے وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا طریقہ واردات ان سب سے الگ ہے، میں جیسے یہ عمل کر رہا ہے اسی طرح کا میں ایک بزرگ ٹائپ انسان، ایک اللہ کا عبادت گزار بن جاؤں گا، اور میں بغیر کھانے پینے کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ میں تو فرشتہ صفت بن گیا ہوں اللہ کی عبادت کر کے، مجھے کھانے پینے کی حاجت عبادت سے پوری ہوتی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اسے میں گمراہ کروں گا۔ وہ کہنے لگا یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اب وہ شیطان کا چیلا آ گیا، تھوڑی سی دور دوسری پہاڑی کی چوٹی پر وہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہ عبادت گزار جو تھا بنی اسرائیل کا، وہ 1 دن 2 دن 3 دن وہ دیکھتا رہا، اس کا طریقہ دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ آگے والا ہے، یہ تو زیادہ کوئی عبادت گزار ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں، اس پہاڑ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، اور یہ دن رات اوپر رہتا ہے نیچے ہی نہیں اترتا۔ وہ 1 دن اس کے پاس گیا، وہ عبادت میں مصروف ہے، وہ عبادت، لمبی عبادت، لمبے سجدے، لمبی رکعتیں پڑھتا تھا، کافی گھنٹے اس کے پاس وہ عبادت گزار بیٹھا رہا۔ جب سلام پھیرا تو فوراً عرض کیا السلام علیکم، بڑے ادب سے۔ وہ اللہ کے ولی نے اس شیطان کے آگے بڑے ادب سے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہ مجھے بھٹکانے آیا ہے۔ جب اس کے آگے سلام عرض کیا تو وہ سلام کا جواب دے کر کہنے لگا میرے جو سواد کو، میرے مزے کو ضائع مت کرو۔ وہ دوبارہ پھر اس نے جو ہے وہ نوافل وغیرہ، جو نماز جو تھی اس کی نیت باندھ لی۔ جب وہ پھر فارغ ہوا، وہ آدمی جو ہے اس نے عرض کی حضور میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے ٹائم دیا اسے۔ جب ٹائم دیا کہنے لگا یہ میری عبادت میری غذا ہے، یہ عبادت میرے لیے خوراک ہے، یہی عبادت میری روح کی اور جسم کی بھی غذا ہے، اور یہ میں نے مقام حاصل کیا ہے توبہ کے ذریعے۔ وہ کہنے لگا میں تو بڑی توبہ کرتا ہوں، میں تو اللہ کے آگے ہر وقت جھکا رہتا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا توبہ جو ہے خالی توبہ سے یہ کام نہیں چلتا، پہلے ایک گناہ ہونا چاہیے، گناہ کے بعد جب توبہ ہوگی تو پھر یہ انعام ملے گا۔ اس نے کہا میں کیا گناہ کروں؟ وہ کہنے لگا فلاں عورت کے پاس جاؤ، اس کے پاس جب واپس آؤ گے تو پھر آپ کی توبہ کو یہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے پیسے بھی خود دیے۔ جب اس کی طرف وہ چلا گیا، اس عورت نے کہا یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ گاؤں والے کہنے لگے فلاں پہاڑ کا راہب آ گیا، اللہ کا ولی آ گیا اور ہمارے گاؤں کی قسمت بدل گئی۔ سارے آگے پیچھے احترام، استقبال۔ لیکن جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جاؤ دیکھو جو گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے کہیں وہ شیطان تو نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے ان پر حملہ کیا ہے تو وہ فوراً انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی وہ دوڑا، اور اتنی تیزی سے دوڑا کہ اس نے جو ہے فوراً پہاڑ کی طرف گیا، اور جا کر دیکھا وہ عبادت نہ کوئی عبادت گزار ہے، نہ کوئی وہاں کوئی چیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔
وہ فوراً اپنی جگہ پر جا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا اللہ میں شیطان کے جال میں پھنسنے والا ہی تھا، اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ شیطان بہت عجیب و غریب چکر دلاتا ہے، ایسی ایسی خواہشات لالچ پیدا کرتا ہے۔ دنیا دار کو دنیا کا لالچ، عبادت گزار کو عبادت کے لالچ میں ہی پھنسا دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی مقام و مرتبہ عبادت میں حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت شان ایسی ہے، جب اللہ نے بچا لیا، جب وہ عورت فوت ہوئی تو لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا کہ یہ تو فاحشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ جنتی عورت کا جنازہ پڑھ لو، یہ تو جنتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے جنتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل فرمائی اپنے نبی پر کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست شیطان کے جال میں پھنس رہا تھا تو اس نے نکال دیا تھا اس کو۔